تعلیم تھی اور کون سی تربیت تھی جس نے ایک بیٹے کو کٹنے پر مجبور کر دیا؟ انبیاء کی ساری زندگیاں ہی ہمارے لیے قابل عمل ہیں، قابل رشک ہیں، مگر ابراہیم علیہ السلام کے اس بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی تربیت اور ان کے کردار میں ہمارے لیے بڑے اسباق ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بڑی قربانیاں دی اور اپنی قوم کو سمجھانے کی انتہا کر دی تو قوم نہ مانی، تو سفر ہجرت کا ارادہ کیا، اس علاقے کو چھوڑ کے ایک نئی جگہ کا انتخاب کیا۔ جیسے یہ پتہ چلتا ہے کہ ساری زندگی ایک ہی جگہ پہ لے کے لڑتے کڑتے بستے رہنے کی بجائے اگر آپ کی کہیں نہیں بن رہی، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، مسائل ہیں، تو آپ علاقہ بدل لیں تاکہ جو زندگی کے دن باقی ہیں، جو چند سانسیں ہیں، وہ تو سکون سے گزر جائیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کی تو راستے میں بڑا ظالم و جابر بادشاہ اس نے پکڑ لیا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس بھی خوبصورت عورت کو دیکھتا ہے اس کے ساتھ جو مرد اس کو قتل کروا دیتا ہے اور لڑکی کو اپنے پاس رکھ لے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی یہ غنڈے بدماش ہیں ان کے یہی کام ہے۔ فرعون نے بھی ایسے ہی کیا تھا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، تمہارے بیٹوں کو قتل کرواتا۔ مگر جو میاں بیوی ہوتے تھے ان کے ساتھ تو اس کا رویہ یہ ہوتا تھا، جو بہن بھائی ہوتے تھے ان کے ساتھ اس کا رویہ کچھ اور ہوتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو خبر ملی تو آپ نے اپنی بیوی سیدہ سارہ سے کہا کہ جب یہ بادشاہ پوچھے گا نا کہ کون ہو، آپ کہنا میرے ساتھ میرے بھائی ہیں، کیونکہ اللہ کی سرزمین پر ایمان والی یا آپ ہو یا میں ہوں، تو ایمان کے رشتے سے ہم دونوں بہن بھائی۔ انہوں نے کہا جس صورت میں جان بچی، لیکن بادشاہ اپنے گندے عزائم لے کے آیا سیدات کی طرف تو زمین میں دھنس گیا، پھر آیا، پھر گھٹنوں تک زمین میں چلا گیا۔ اللہ نے عبرتناک سزائیں دی، بعض کو جھٹکے لگے وہ سمجھ لیتے ہیں، بعض نہیں سمجھتے، ان کو مار کے ہی سمجھ آتی۔ بیماری آ گئی، مصیبت آ گئی، کرائسس میں زندگی گزر رہی ہے، وہ اپنے آپ کو بدلنے نہیں ہیں، وہ بدلتا اسی دن ہے جب ملک الموت اس کو قبر میں جا کے لے جاتا ہے۔ تو سیدہ کو چھوڑ کے کہنے لگا اس کو لے جاؤ، اور ساتھ اپنی بیٹی دے دی۔ بعض نے کہا یہ ان کے پاس ایک لڑکی رہتی تھی، آجر کہتے مزدوری کرنے والی، اس کو بعد میں عربی میں حاجرہ کا نام سے یاد کیا گیا۔ کہا یہ لے جاؤ، میری طرف سے تحفہ ہے۔ جناب سارہ علیہ السلام کہتی یہ نوجوان لڑکی ہے، آپ کے ساتھ کیا رہے گی، میں آپ کو تحفہ دیتی ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ اتنے حوصلے والی بھی بیوی ہوتی ہے، اپنے خامد کو کہہ رہی ہے نکاح کر لو۔ اسلامی تعلیمات ہو تو پھر مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب اسلامی تعلیمات نہ ہو پھر زنا عام ہوتا ہے، نکاح پر پابندیاں ہوتی ہیں، پھر گندگی عام ہوتی ہے، حلال راستے بند ہوتے ہیں، اور جس قوم میں حلال راستے بند ہوں خود بخود حرام کے راستے کھل جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے دسترخواں وسیع کر دے حلال کا، کون چوری کر کے کھائے گا، کون ڈکیٹی مارے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے حاجرہ سے شادی کر لی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ سارہ کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے 80 سال سے اوپر گزر گئے، کسی نے کہا 83 برس، کسی نے کہا 84 برس، کسی نے کہا 90 برس۔ اللہ نے اولاد نہیں دی، حاجرہ سے شادی ہوئی ہے تو اللہ نے اولاد دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی دعا مانگتے تھے، رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے کوئی اچھا وارث دے دے، میری دعوت کا وارث، میری فکر کا وارث، میری سوچ کا وارث، میرے عقیدے کا وارث، میرے منہج کا وارث اللہ کوئی دے دے، وہ نہ ہو میں جاؤں تو پیچھے کوئی میری بات کرنے والا اور میرا نام لینے والا ہی نہ رہے۔
فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرماتے ہم نے بیٹا بھی دیا تو بڑا ہی حلم والا بردباری والا بیٹا دیتا۔ مفسرین کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں والدین کے لیے یہ نکتہ ہے کہ رب سے جب بھی اولاد مانگو رب حب لی من الصالحین، صالح مانگو۔ اولاد ہوتی ہی صالح ہے، اس بچوں کا کیا فائدہ جو ماں باپ کا جینا حرام کر دیں، جس کی وجہ سے ماں خودکشی کر لے، باپ خودکشی کر لے، واللہ وہ بد نصیب ہے، اولاد نہیں ہے۔ اولاد تو وہ ہے جن کی طرف سے ٹھنڈک ملے، راحت ملے، سکون ملے۔ کہتے ہیں آج کی بدترین اولاد کل کے بدترین باپ بننے والے۔ کیوں؟ جیسا کرو گے ویسا بھرنا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، اللہ نے بیٹا دیا، بیٹا بڑا حلم والا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا اب دیکھیں ذرا تربیت کیسی ہے۔ پہلی تربیت تو یہ ہے کہ دعا، اپنی ہر دعا میں میرے خلیل نے اپنی اولاد کو نہیں بھولا۔ پورا ایک جمعہ اسی پر ہو سکتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جتنی دعائیں کی ہیں، اور کوئی دعا میرے خلیل کی ایسی نہیں ہے جب ہاتھ اٹھے ہوں اور اپنی اولاد کا نام نہ لیا۔ تہجد کے وقت اٹھ کے اپنے بیٹوں کے، اپنی بیٹیوں کے ایک ایک کا نام لے کے ان کی خوش قسمتی کے لیے دعا کرنی، یہ والدین کا فریضہ ہے۔ جن کو نماز نصیب نہیں ہے، جن کو مسجد نصیب نہیں ہے، جن کو اٹھنا نصیب نہیں ہے، یہ کہاں مانگیں گے؟ اولاد امام بخاری جیسی ہو اور اپنا کردار ابو جہل جیسا ہو، ایسے نہیں ہوتا۔ اگر اولاد امام بخاری جیسی لینی ہے تو کردار بھی امام بخاری کے والدین جیسا بناؤ۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب اسماعیل علیہ السلام ننھے سے پھول ہیں، اللہ پاک نے میرے خلیل کی گودی کو خوبصورت بنا دیا اس پھول کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلیل پہلے ہی آزمائش و در آزمائشوں سے گزرے، مگر یہ آزمائش سب سے بڑی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا خلیل میں نے 83 سال کے بعد جو بیٹا دیا، مانگ مانگ کے تجھے جو بیٹا دیا، رو رو کے تجھے جو بیٹا دیا، ترس ترس کے تجھے جو بیٹا دیا، میرے خلیل میرا آرڈر ہے اس کو جاؤ وہ جنگل میں چھوڑ کے آؤ جہاں کوئی چیز نہیں ہے، نہ کھانے کا سامان، نہ پینے کا سامان، نہ زندگی کا کوئی رہنے کا سامان، وہاں چھوڑ کے آؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس رب کے کہنے پہ گھر سے نکلے، جس کے کہنے پہ قوم سے ٹکر لی، برادری سے ٹکر لی، آگ میں چھلانگ ماری، نمرود سے مناظرے کیے، مولا تو یہ چاہتا ہے تو میں یہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اپنی بیوی کو لیا، بیٹے کو لیا، جنگل میں چلے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جہاں رب نے حکم دیا وہاں جا کے ٹھہرا دیا، تھوڑا سا پانی دے دیا، تھوڑی سی کھجوریں دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام واپس چلنے لگے۔ سیدہ پوچھتی ہیں ابراہیم کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا؟ اللہ نے ترس ترس کے بیٹا دیا تو جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کون باپ ایسے کرتا ہے؟ کون والدین اپنی اولاد کے ساتھ اس طرح کے رویے رکھتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوئی جواب نہیں دیا۔ آسمان کی طرف انگلی اٹھائی تو سیدہ فرمانے لگی اذن لا یضیعن اللہ، اگر یہ کام اللہ کے حکم سے ہے تو اللہ جنگل میں بھی میری حفاظتیں فرمائے گا۔ اللہ کی قسم یہ بڑا کردار باپ کے ساتھ ساتھ ماں کا دیکھے کتنا حوصلہ ہے۔ ماں ہوتی تو وہاں پر کھڑی ہو کے لیکچر دینا شروع کر دی تھی، اور لوگوں دیکھو یہ نبی ہے، نبی ہے۔ ایک بیگم کو بٹھا کے آیا سارا کو محل کے اندر، دوسری بیگم سے شادی کی، اللہ نے بیٹا دے دیا تو جنگل میں پھینک کے جا رہا، یہ نبی ہے، یہ اس کا عدل ہے؟ فتویٰ نہیں لگایا، یہ پوچھا میری کوئی غلطی تو نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ایسے اشارہ کیا، کہا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی پہاڑ کی اوٹ میں ہوئے تو ہاتھ اٹھا لیے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، مولا تو نے اشارہ کیا
میں نے تیرا حکم پورا کر دیا، دیکھ لے میں اپنی اولاد کو ایسی جگہ پہ چھوڑ کے چلا ہوں جہاں کوئی سبزہ بھی نہیں ہے، ضروریات زندگی کا سامان بھی نہیں ہے۔ عند بیتک المحرم، مولا میں نے دیکھا ہے تو صرف تیرا حرمت والا گھر دیکھا، بیت اللہ کی در و دیوار پاس ہے، بیت اللہ کے نشانات پاس ہیں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میرے دل کی ایک ہی خواہش ہے، میری اولاد بیت اللہ کے پاس رہے گی، کم از کم نمازی تو بن جائے گی نا، نماز میں سستی تو نہیں کرے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مفسرین نے لکھا ہے مکان بنانے والوں، بڑی بڑی سوسائٹیوں کا انتخاب کرنے والوں، بجلی بھی دیکھتے ہو، پانی بھی دیکھتے ہو، سیوریج بھی دیکھتے ہو، اللہ کے لیے میرے خلیل کی سنت ہے مکان بنانے سے پہلے مسجد کو دیکھ لیا کرو۔ مکان بنانا ہے تو مسجد کے قریب، پلاٹ لینا ہے تو مسجد کے قریب، پارک موجود ہے، بجلی موجود ہے، سیوریج موجود ہے، سارا کچھ موجود ہے، مسجد او کوئی نہیں، خیر صلہ ہے۔ پھر یہ خیر صلہ کا نتیجہ نکلتا ہے کہ بچے نمازی نہیں بنتے۔ جس خلیل کی سنت قربانی ہے، اس خلیل کی یہ بھی سنت ہے اپنی اولاد کو مکان بنا کے دو، گھر بنا کے دو تو مسجد کے ساتھ۔ فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، مولا میں اکیلے چھوڑ کے چلا ہوں لیکن لوگوں کے دلوں میں بیت اللہ کی محبت کو تو پیدا فرمانا۔ میرے خلیل کی دعا کا نتیجہ ہے کائنات والوں، وہاں کا رہنے والا ہر بندہ نمازی ہے۔ اذان ہو جائے شٹر ڈاؤن، بلکہ شٹر ڈاؤن کی بھی ضرورت نہیں ہے، لوگ اپنی دکانیں چھوڑ کے جا رہے ہیں نماز پڑھنے، کوئی چوری چکاری کا ڈر نہیں ہے، کوئی تاجر، کوئی دکاندار بیت اللہ کے قریب رہنے والا بے نماز نہیں۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، دوسری دعا کی، یا اللہ لوگوں کے دل میں محبت ڈال اس جگہ کی، ایسی محبت ہے جو چلا جاتا ہے وہ بھی ترستا رہتا ہے، جو نہیں گیا وہ بھی ترستا رہتا ہے۔ ہر بندے کی دعا ہے اللہ بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، اللہ ہر سال نصیب فرما۔ یار کس کی کون سی دعا کا یہ حصہ نہیں ہوتا؟ یہ میرے خلیل اللہ کی دعا کا نتیجہ ہے، وہاں کے لوگ بھی نمازی، لوگوں کے دلوں میں بیت اللہ کی محبت بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلیل اللہ نے دعائیں کی، دعائیں کر کے واپس آ گئے۔ غور کرنا ذرا، چھوٹا سا ننھا سا پھول اسماعیل ہے، میرے خلیل نے واپس آ کے یہ نہیں کہا اللہ 90 سال کے بعد دے دیا تھا تو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ مولا اگر دے ہی دیا تھا ترس کے، اب بچے سے کھیلنے تو دیتے، دیکھنے تو دیتے، اب جنگل میں پھینکنے کو حکم دے دیا؟ نہیں، مالک جو تو نے کہہ دیا وہ میں نے کر دیا، جس میں تو خوش ہے اس میں میں خوش ہوں۔ اپنی مرضی رب کی مرضیوں کے آگے نہیں چلایا کرتے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام واپس اپنی بیوی سارہ کے پاس آ گئے۔ ماں جی ہاجرہ اکیلی ہیں، بچہ بھی اکیلا ہے، جنگل بیابان ہے، یہاں پر جنگل میں کون کون سے درندوں کا ڈر ہوتا ہوگا، میری ماں کے دن کیسے گزرتے ہوں گے، ماں کی راتیں کیسی گزرتی ہوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ تھوڑی سی کھجوریں بھی ختم ہو گئی، وہ تھوڑا سا پانی بھی ختم ہو گیا، اب پیاس کی وجہ سے بچہ رونے لگا۔ اماں جان پانی ڈھونڈنے کے لیے کبھی صفا کی پہاڑی پہ جائیں، کبھی مروہ کی پہاڑی پہ جائیں، یار زمزم کے نکلنے کا کس کو پتا تھا؟ لیکن آپ اماں جی کی تڑپ کو دیکھیں ذرا، اماں جی کی درد کو دیکھیں ذرا۔ ہائے ہائے ننھا سا پھول ہے، اس کے بابا تو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، پتہ نہیں پانی مانگتے مانگتے ہی دنیا سے نہ چلا جائے، ماں کے دل میں کیا کچھ خیال آتے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حالات کیسے ہیں؟ بابا جی نے بڑا خوبصورت نقشہ بیان کیا۔ یہاں صحرا ہی صحرا تھا، چٹانیں ہی چٹانیں تھیں، جناب ہاجرہ یا ایک بچہ دو ہی جانیں تھیں،
نہ دانا تھا نہ پانی تھا، بھروسہ تھا فقط رب پر۔ پڑی جب دھوپ کی گرمی تو جان آنے لگی لب پر۔ آتش سے قرب بے چینی میں جب پایا اپنے جائے کو، لٹایا خاک پر بچے کو ایک پتھر کے سائے میں۔ کبھی سمت جاتی تھیں کبھی اس سمت جاتی تھیں، خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھیں۔ قریب آئی تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا، انگوٹھا چوستے سائے میں اسماعیل کو پایا۔ حیران رہ گئی اور ایک نظارہ نظر آیا، قرب پائی اسماعیل کے ایک فوارہ نظر آیا۔ جلدی سے کہتی ہے زمزم پانی رک جا، خوشی کے مارے بھر کے اپنے ہاتھوں کے ساتھ بیٹے کو بھی پانی پلاتی ہیں، خود بھی پانی پیتی ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے میرے بیٹے کے قدموں میں اللہ نے پانی کو جاری کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مالک نے دکھا دیا لوگوں صبر کرنے والی ماں ہو تو میں پاؤں میں زمزم چلا دیتا ہوں۔ قربانیاں اللہ مانگتا، قربانیاں دینے والوں کے ہی نام اللہ روشن کرتا ہے۔ آج حاجرہ کا نام روشن ہے، حاجی جا کے صفا مروہ کی پہاڑی پہ اسی طرح دوڑتے کیوں؟ یہاں سیدہ دوڑتی رہی ہیں۔ اور میرے بھائیوں قربانیاں دینے والوں کے نام روشن رہتے ہیں۔ سونے والی قوم، شکوے کرنے والی قوم، بے صبری قوم، ٹانگیں کھینچنے والی قوم کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ آج سیدنا اسماعیل کی قربانیوں کے پیچھے جہاں باپ کا بڑا کردار ہے، رب کعبہ کی قسم اس سے ڈبل ماں کا کردار ہے۔ کیسا ہے ماں کا کردار؟ چھوٹا سا بچہ پوچھ رہا ہے، اور بچے تو پوچھتے ہیں نا ماما بابا کدھر ہیں، وہ کہاں گیا ہمیں چھوڑ کے؟ اگر ماں کہتی او میرے بیٹے تیرے بابا تو چلے گئے ہیں، وہ تو تیرے سے تنگ ہی اتنے تھے، ان کو تو اچھا ہی نہیں لگتا تھا اسی لیے تو جنگل میں پھینک کے گئے، خود ہی کوئی جانور کھا کھو جائے گا؟ نہیں، بلکہ جب بھی جواب دیا تو کہا تیرے بابا کہیں کام گئے ہیں، بس جلدی ہی آ جائیں گے، وہ آنے والے ہی ہوں گے، تیرے بابا آنے والے ہی ہوں گے۔ مثبت جواب دیا۔ بچوں کے ذہن میں والد کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنے والی ماں کبھی عزت نہیں پاتی۔ تو اڈا پیو ہے ہی ایک ہو جائے۔ یہ جملے بڑے غلط ہیں، زیب نہیں دیتے کسی ماں کو کہ اپنے بچوں کو باپ کے بارے میں یہ کہے۔ وہ کہیں گے ماں یہ کہہ رہی ہے تو ہمارے نزدیک اس کی کیا عزت۔ اسماعیل حوصلے دے رہی ہے، میرے بیٹا تیرے بابا آ جائیں گے آ جائیں گے۔ لو جی آ گئے ابراہیم علیہ السلام کافی دنوں کے بعد۔ ابراہیم علیہ السلام کو آتے دیکھا، یہ کون آ رہے ہیں؟ اسماعیل کہتی ہیں بیٹا یہ تیرے بابا آ رہے ہیں، تیرے ابو ہیں، وہی ہیں جن کا پوچھا کرتا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام ایسے بڑے ہو رہے تھے دنوں میں جس طرح بچہ سال میں بڑا ہوتا ہے، دن کے اندر اتنے بڑے ہو جاتے جس طرح بچہ جلدی 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 جلدی۔ بعض بچوں کو اللہ تعالیٰ پھر بچہ نبی ہو اور نبیوں کی نسل چلنی ہو، اللہ اس کا خیال تو بڑا رکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑ کے گئے، گلے ملے جا کے، تو میرے خلیل نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کو تو مجھے مل کے خوش ہونا چاہیے ہے کہ تیرا بیٹا تجھے ملا، اور بچے کی یہ عمر، چھوٹی چھوٹی توتلی باتیں کرنا وہ بڑا پیارا لگتا ہے۔ میرے بیٹے روتا ہے اس لیے ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں چھری ہے اور میں تیرے گلے پہ چلا رہا ہوں۔ یا بنیا انی ارا فی المنام
انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے رونا اس لیے آیا ہے، لمبے عرصے کے بعد مانگ مانگ کے رب سے لیا تھا، اگر دے ہی دیا تو کہا جنگل میں چھوڑ گیا، جنگل میں چھوڑ آیا، اب ملنے کی اجازت ہی دی تو اللہ نے کہا اس کے گلے پہ چھری چلا دے۔ خلیل تیرے دل میں کائنات میں سب سے زیادہ محبت اس بیٹے کی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں بھلا میری محبت سے بڑھ کے محبت اولاد کی تو نہیں ہے۔ خلیل نے ثابت کر دیا یا اللہ تیری محبت کے آگے کچھ بھی کسی کی محبت نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں بھی سن رہی ہے، یہ باپ کیا کہہ رہا ہے کہ میں اس کو ذبح کروں گا۔ کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابو آپ رب کے نبی ہیں، آپ کو اللہ نے جیسے حکم دیا آپ کریں۔ ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، ابو میرے گلے پہ چھری چلے گی نا، تکلیف تو ضرور ہوگی لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں صبر کرتا رہوں، اف تک نہ کروں۔ یار یہ کوئی خواب نہیں ہے، یہ کوئی خیال نہیں ہے، یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، حقیقت میں باپ بیٹے کی بات ہو رہی ہے۔ اور خلیل اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ بیٹا بچ جانا ہے، اگر پتہ ہوتا تو یہ حقیقت بنتی ہی نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ سن رہی ہے، ذرا توجہ کریں، اگر آپ کا سلوک ایسا ہو کہ آپ اپنی ایک بیوی کو جنگل میں چھوڑ کے آ جائیں جس کو اللہ نے بیٹا دیا، اس کو آپ 15-20 2 مہینے کے بعد ملنے جائیں تو بیٹے کو پکڑ کے کہیں میرے بیٹے مجھے حکم دیا گیا میں تجھے ذبح کر دوں، اور ماں اس کی سن رہی ہو تو ماں تو کچھ نہیں نہ کہے گی، یا یہ کہے گی کہ پہلے چھری مینوں پھیر پھر اینوں پھیرنا، تو ہے ہی ساڈا قاتل، او شہزادی محلہ سے بٹھا کے اور پہلے ہمیں جنگل میں پھینکا، اگر ہمیں کسی درندے نے نہیں کھایا اب چھری پھیرنا چاہتا ہے۔ سیدہ کی زبان پر کوئی ایسا جملہ نہیں آیا۔ یہ ہے تربیت، یہ کہتے نا یہ فیضان نظر تھی یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، اصل میں یہ آداب فرزندی ماں نے سکھائے ہیں۔ بڑے بڑے جملے کہہ سکتی تھی والدہ، نبی بنا پھرتا ہے یہ عدل ہے، ایک کو محل میں ایک کو جنگل میں، جس کو اللہ نے اولاد نہیں دی ادھر بیٹھی ہے، جس کو اولاد دی اس کو سزائیں مل رہی ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو خاتون سسرال کے ہاں اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، وہ مولا تیری تقسیم ہے کہ جس کو بیٹا دیا ہے اسی کو کہا جنگل میں چھوڑ کے ہاں۔ لیکن جہاں ابراہیم کا صبر چیک کیا جا رہا ہے وہاں اسماعیل کا صبر بھی چیک کیا جا رہا ہے۔ ہاجرہ بھلا کیا کہتی، ہاجرہ کی زبان پہ اف نہیں آیا، واہ ہاجرہ تیرا صبر، واہ ہاجرہ تیرا شکر، واہ ہاجرہ تیرا ان مسائب میں ڈٹی رہنا، اللہ تیری قبر پر کروڑوں رحمتیں کرے۔ آج تیرے صبر کی بنیاد ہے کہ تیرے بچے بیٹھے ممبر و محراب پہ آج بھی تیرے تذکرے کر رہے ہیں، صابرین کے نام زندہ رہتے ہیں، قربانیاں دینے والوں کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھتا ہے۔ جناب ہاجرہ علیہ السلام دیکھ کے کہتی ہیں ابراہیم جیسے تیری مرضی تیرے رب کی مرضی، ہم بھی اس مرضی میں راضی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ نہیں پوچھا اچھا ابراہیم یہ بتاؤ پہلے بھی کسی نبی نے اپنا بیٹا ذبح کیا تو پھر بتاؤ تم کیوں کر رہے ہو؟ یہ بھی سوال ہو سکتا تھا، ابراہیم پہلے جنگل میں چھوڑ کے آئے، اب اس کو بیچارے کو چھری پھیرنے پہ آ گئے، چاہتے کیا ہو؟ سیدھا کیوں نہیں بتاتے؟ یہ اس کی پٹیاں پڑھائی ہوئی نا وہ جو بیٹھی ہے پیچھے۔ اللہ کی قسم ہے یہ منفی سوچ، یہ منفی فکر، یہ انتقامی جذبے صرف ہم سے کوئی سیکھے۔ ہماری نمازوں روزوں قربانیوں کا اثر کوئی نہیں ان چیزوں پہ، ہمارے رویے نہیں بدلتے۔ کسی کی شادی ہو جائے تو طلاق دلوانے میں ہم آگے آگے ہوتے ہیں، اور نہیں یہ چنگے ہی نہیں سن تسی پتہ نہیں کیویں کر لیا۔ یہ نمازیوں کے رویے ہوتے ہیں، یہ حاجیوں کے رویے ہوتے ہیں، یہ صابرین کے رویے، اور رویے دیکھو یہ اسماعیل کا دیکھو ذرا، اف تک نہیں کہا ٹھیک ہے رب کے حبیب
جیسے اللہ کا حکم ہے آپ کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو لیا، چھری پکڑی، جنگل کی طرف چلے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، شیطان آیا سامنے، کہا ابراہیم کیا کرنے لگے ہو؟ خواب تو خواب ہی ہوتے ہیں، بیٹے کو کون ذبح کرتا ہے؟ فرمایا سائڈ پہ ہٹ جا، دور چلا گیا، جناب اسماعیل کی طرف آ گیا، آ کے کہتا اسماعیل تجھے پتہ تیرے بابا کدھر لے کے چلے ہیں؟ بھلا کبھی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تیرے ابو تجھے ذبح کرنے لگے ہیں۔ کہا میرا ابو تو رب کا پیغمبر ہے، وہ جو کر رہا ٹھیک کر رہا ہے، سائڈ پہ ہو جا، میں نہیں تیری کسی کی مانتا۔ بزرگ بن کے آ رہا ہے، ولیوں کی شکل میں آ رہا ہے، ہاجرہ کے پاس چلا گیا۔ ماں تو ماں ہے نا، ہاجرہ دیکھ لے تیرے لال کو تیرا خامد ذبح کرنے لگا ہے۔ کہا بھائی وہ رب کا نبی ہو۔ کہا رب کا نبی ہو تو پہلے کسی نبی نے اپنا بیٹا ذبح کیا؟ تو سمجھا، آگے ہو جا، وقت ہے اب۔ یہ جو تم حج کرنے جاتے ہو نا، 3 جمرات کو کینکریاں مارتے ہو نا، جنہوں نے نہیں ماری اللہ ان کو لے جائے اور یہ جمروں کو کینکریاں ماریں۔ اور وہ جو 3 جمریاں نا، یہ 3 وہ جگہ ہیں جہاں پر آ کر کے یہ اسماعیل کو، اسماعیل علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو وسوسے ڈالتا تھا قربانی کے راستے میں۔ وہاں یہ اللہ نے نشان لگا دیے۔ جب صفا مروہ کی سعی کرنی آؤ گے، حج کے باقی کام کرنے آؤ گے، تو یہاں پر کینکریاں بھی مارتے جانا۔ شیطان آیا تھا، وہ تو ایک دفعہ آیا تھا، کینکریاں قیامت تک اس کو مارتے رہنا۔ اور باہر والے شیطان کو کینکریاں مار دی، اندر والے شیطان کا بھی کچھ کر لیں۔ یہ تو ادھر ہی بیٹھا ہے، یہ تو اپنے کام حسد لے کے، بغض لے کے، کینہ لے کے، انتقامی سوچ، منفی رویے، یہ سب کچھ لے کے بیٹھا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے، یہ چہرے عیدوں کو بھی بدلے نہ ہوتے، اگر یہ منفی رویے نہ ہوتے تو یہ بھائی سے دست و گریبان نہ ہوتا، یہ شکایتیں نہ آتی کہ اتنے سال ہو گئے حضرت باپ نے بیٹے کو نہیں بلایا، بیٹا باپ کو نہیں بلاتا۔ یار یہ کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والوں کو یہی کام رہ گئے، تو نے تو بڑے کام کرنے تھے، تو ان کی سیرت پہ چلنے والا ہے۔ ماؤں تم نے تو ان کی سیرت پہ چلنا ہے۔ یہ ہے اسماعیل، یہ ہے تمہارے لیے نقشہ، یہ تو ہے تمہارے لیے اسوہ قدوہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے راستے میں بار بار رکاوٹیں ڈالنے کے لیے آیا، کنکر مارنے کا حکم جو دیا، وہ نشان اللہ نے عبرت کے بنا دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، مالک کائنات نے فرمایا میرے خلیل نے اپنے بیٹے کو لٹا لیا اور ذبح کرنے کے لیے چھری چلانے لگا۔ آنکھیں بند ہیں، بیٹے کی بھی آنکھیں بند ہیں، باپ کی بھی آنکھیں بند ہیں۔ وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نے آسمان سے آواز دی ہو میرے خلیل کیا کرنے لگے ہو؟ بس کرو بس کرو، میرا مقصد ذبح کروانا نہیں بلکہ آپ کو چیک کرنا ہی تھا۔ خلیل آپ تو بڑے سنجیدہ ہو کے واقعی ذبح کرنے لگے تھے۔ اگر میں چھری کو نہ روکتا، اے چھری نہیں چلنا میرے اسماعیل کی گردن پہ، تو چھری نے تو کب سے کاٹ دینا تھا۔ اللہ نے جنت سے مینڈا دے دیا، اس کو ذبح کر دیا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے۔ اللہ فرماتے میرے خلیل تیری قربانیاں پوری ہو گئیں، بس بڑی ہو گئی، میں نے چیک کرنے کی انتہا کر دی اور تو نے چیک ہونے کی انتہا کر دی، میں نے امتحان لینے کی انتہا کر دی اور میرے خلیل تو نے پاس ہونے کی انتہا کر دی۔ یار یہ ہے ہمارے لیے اسوہ حسنہ۔ اب میرے خلیل میں اعلان کرتا ہوں انی جاعلک للناس اماما، اب پوری دنیا کے میں تجھے امام بناؤں گا۔ یہودی، عیسائی، ہندو، ہر ایک کہے گا خلیل کون ہے؟ ابراہیم تو اصل میں ہمارا تھا، ابراہیم تو اصل میں ہمارا تھا۔ اچھا اب ایسے کرو، یہاں جہاں اسماعیل اور ان کی ماں رہتی رہی ہے نا، وہاں پر میرا گھر بیت اللہ بنا دو۔ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، ایک مستری ہے، ایک مزدور ہے۔ نبی بھی مستری بن گیا رب کا گھر بنانے کے لیے، نبی بھی مزدور بن گیا رب کا گھر بنانے کے لیے۔ بیت اللہ مکمل ہو گیا، کھڑے دعا کر رہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔
اللہ یہ ہم نے خوبصورت گھر بنا دیا ہے، بڑا کام یہ نہیں، بڑا یہ ہے کہ یا اللہ تو اس کو قبول فرما لے، اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قریب ہی کچھ لوگ بنو جرہم قبیلے کے آ کے رہے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے رشتہ مانگ لیا اپنے بیٹے اسماعیل کا، شادی کر دی۔ کہا لو بھائی اسماعیل بیٹا، اب تم بیوی بچوں کے ساتھ یہاں رہو اور میں جا رہا ہوں اپنی دوسری بیوی جو پہلی میری بیوی تھی سارا اس کے پاس، اور وہاں جا کر کے میں علاقے میں دین کا کام دوبارہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں چلے گئے، بیٹے کو اللہ کا گھر مسجد بنا دی اور کہا دعوت کا کام کرو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام عرصہ دراز کے بعد واپس تشریف لائے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، آ کر کے دروازہ بجایا تو دیکھا بیٹا اسماعیل گھر نہیں ہے۔ ایک خاتون آئی، آ کے کہنے لگی کون آیا ہے؟ پردے کے اندر کھڑی تھی۔ کہا اسماعیل کدھر ہے؟ کہا وہ تو باہر کہیں کام گئے ہیں۔ اچھا تو بتاؤ اور میرے بچے تمہارا گزر بسر کیسا ہو رہا ہے؟ سواری پر بیٹھے ہوئے بیٹھے بیٹھے سوال کر رہے ہیں۔ یہ بھی لڑکی اندر کھڑی نا، اسماعیل علیہ السلام کی بیوی اندر کھڑی سارے جواب دی جا رہی۔ اس نے کہا حالات کیسے چل رہے؟ کیا پوچھو حالات، اس بیچارے جنونی کو مسئلہ ہے دعوت توحید کا، ادھر جا رہا ادھر جا رہا، سارا دن باہر پھرتا رہتا ہے۔ اور گزر بسر کیسا ہو رہا، کھانا پینا؟ اس نے کہا کیا کھانا پینا ہے، بس کبھی لے آتا تو پکا لیتے، نہیں ہے تو ایسے ہی گزارا چل رہا۔ کہا اچھا میرے بچے وہ آئے گا نا اسماعیل، اس کو کہنا ایک بابا آیا تھا سلام دے رہا تھا تجھے، اور کہنا تیرے دروازے کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کو ذرا تبدیل کر لے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام شام کو آئے گھر تو فرمانے لگے یہ نشان ہے، لگتا ہے کوئی مہمان آیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مینوں خوشبو میرے ابو دی آمدی، حضرت نو تانگ ہے سی ملنے دی باپ نو۔ ہمیشہ تذکرہ کرتے والدین کا، لگتا ہے میرے ابو آئے ہیں، یہ نشان ہے کسی کا۔ جی اس طرح ایک بابا آیا تھا، بڑی خوبصورت داڑھی، بڑی شکل و صورت۔ تو کیا کہتا تھا؟ بس آپ کا پوچھا، حالات پوچھے تو جاتے جاتے ایک پیغام دے گئے، کہتے تھے تمہارے کمرے کے نا یہ دروازے کی چوکھٹ ٹھیک نہیں، اس کو ذرا ٹھیک کرا لینا۔ پتہ نہیں چوکھٹ نو کی چنگی پڑیتے ہے۔ فرماتے اچھا وہ تھے میرے ابو جان، اور چوکھٹ سے مراد بیگم تو ہے، تجھے طلاق ہے، جا چلی جا، فارغ ہے۔ اسی قبیلے میں دوسری شادی کر لی۔ کافی دنوں کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام آئے، آ کے کہا بیٹا اسماعیل کدھر ہے؟ اس نے کہا بابا جی آپ تشریف رکھیں۔ مفسرین نے لکھا ہے پردہ کیا، اس نے دیکھا بزرگ ہیں تو کہا آپ ذرا سواری سے نیچے تشریف تو لائیں، یہ دیکھیں سفر کی وجہ سے آپ کے بالوں میں نا ڈسٹ ہے، میں آپ کے سر دھو دیتی ہوں، آپ میرے باپ جتنے ہیں میں آپ کے پاؤں دھو دیتی ہوں۔ اس کو نیچے بٹھایا، چارپائی پہ بٹھایا، کہا اسماعیل بڑے عظیم مشن پہ ہیں، وہ اپنے باپ دادا کے مشن پہ دین کا کام کرتے، تو بیٹا کھانا پینا کیسا چلتا؟ کہا کیا پوچھتے، وہ جنگل کا شکار لے کے آتے، آب زمزم پیتے، اور کیا چاہیے؟ کہا آئے تو اس کو میرا سلام کہنا چوکھٹ بڑی اچھی ہے، اس کی حفاظت کرے۔ آئے اسماعیل علیہ السلام، کہا کوئی آیا تھا؟ کہا جی آئے تھے بزرگ، اس طرح کا حلیہ تھا۔ کہا وہ تو میرے باپ تھے، کیا کہہ کے گئے؟ کہا وہ کہتے تھے یہ چوکھٹ بڑی اچھی ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ نبی کے گھر میں وسیع ظرف والی عورت ہی چل سکتی ہے، کم ظرف کہاں دین کا کام کرنے دے گی؟ میرے بھائیوں، یہ جناب سیدنا ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل کی سیرت میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہماری ماؤں کو چاہیے، بیٹیوں کو چاہیے، بہنوں کے چاہیے کہ وہ سیدہ ہاجرہ کی سیرت کو اپنے لیے اسوہ حسنہ سمجھے، نمونہ سمجھے، وہ رویے، وہ کردار، وہ سوچ، وہ فکر اپنے اندر ڈیولپ کریں تاکہ معاشرے کے اندر ہم بہترین کردار ادا کر سکیں۔